بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کوڈ نیٹ. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر 11 کے ایم سی کیو شیئر کر رہی ہوں جو کہ پاس پیپر سے لیے گئے ہیں. تو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا تاکہ کوئی بھی ایم سی کیو آپ سے اسکپ نہ ہو سکے. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ باقی گروپس میں شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. اور ہمارے چینل کوڈ نیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو لازمی پریس کر لیں. اس سے ہماری طرف سے آنے والی جتنی بھی اسٹڈی کی جو اپڈیٹس ہوگی وہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتے جائیں گی. اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 11 کا پہلا ٹاپک ہے ہمارا لاہور ریزولوشن 1940. اس میں ہم سے یہ ہے کہ جو برٹش انڈیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے ایک الگ اسٹیٹ کے لیے انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی تھی. مسلمانوں کو کس چیز نے کمپیل کیا کہ انہوں نے یہ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر لی تھی. جو کانگریس حکومت ہے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کی جس کی وجہ سے مسلمان جو مجبور ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک الگ اسٹیٹ ہمیں چاہیے تو انہوں نے یہ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی تھی. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ کانگریس لیڈرشپ سے مسلمان جو ہے وہ کیوں ڈسپوائنٹ ہوئے تھے. ہندو گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تھی جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ کانگریس کی لیڈرشپ سے ڈسپوائنٹ ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک الگ یہ جو موومنٹ جو تھی انہوں نے سٹارٹ کر لی تھی لاہور ریزولوشن. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے جو آرٹیکل ہے ٹائم اینڈ ٹائڈ مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے اس میں کیا بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک نیشن ہے. نیکسٹ ٹائم سے کیا ہے کہ جناح صاحب کا اس بات سے کیا مطلب تھا کہ جو انڈیا کے جو پرابلمز ہے وہ کمیونل نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ہے. اس کا یہ تھا اس سے ان کا یہ مطلب تھا کہ جو مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی پالیٹکس کا وہ حصہ بن چکا ہے. سو بی از دا رائٹ آنسر کہ دا مسلم کوسچن از پارٹ آف گلوبل پالیٹکس. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ لاہور ریزولوشن میں جو پروپوزلز دیے گئے تھے اس میں کس چیز کو پرائیورٹی دی گئی تھی. مائنورٹی کی رائٹس کی پروٹیکشن کے والے سے انہوں نے بات کی تھی. سو سی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ لاہور ریزولوشن میں انڈیا کے مسلمانوں کے فیوچر کے والے سے کیا انہوں نے اہمیت دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کو ایک نئے فیز میں انٹر ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی آئیڈینٹی سیپریٹ آئیڈینٹی کے لیے اسٹرگل کرے. سو بی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو فورس کیا, مسلمانوں نے کیوں ایک الگ سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کی 1940 میں. کانگریس کی حکومت کی وجہ سے انہوں نے ایک الگ اسٹیٹ کی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ لاہور ریزولوشن کو مسلم لیگ سیشن کے دوران کس نے موو کرایا تھا. مولوی فضل الحق نے موو کرایا تھا. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے جناح صاحب کا انڈین کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیا سٹانس تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن بنتی ہے تو اس میں مسلمانوں کو یہ دیکھا جائے کہ مسلمان جو وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے. سو بی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ لاہور ریزولوشن میں کیا چیز اسپیسیفائڈ نہیں ہے. یعنی یہ تینوں پوائنٹس دیے ہیں, 4 پوائنٹس دیے ہیں, اس میں کون سا وہ پوائنٹ ہے جو لاہور ریزولوشن میں انکلوڈ نہیں ہے. پروٹیکشن آف مائنورٹیز کی بھی بات کی تھی, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی ریجیکشن کی بھی بات کی تھی, آٹونومی کی بھی بات کی تھی, لیکن جو مسلم اسٹیٹس کے جو بارڈر ہے اس کے واسطے سے نے کوئی بات نہیں کی تھی. سو بی از دا رائٹ آنسر. یعنی یہ پوائنٹ ہمارے لاہور ریزولوشن میں انکلوڈ نہیں تھا. لاہور ریزولوشن کب پاس کیا گیا, 1940 میں. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ آرٹیکل ٹائم اینڈ ٹائڈ جو ہے جس میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ مسلمان وہ ایک نیشن ہے, یہ کس نے لکھا تھا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے. نیکسٹ ٹائم سے کیا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جو بات کی تھی کہ اگر سیٹسفیکٹری سیٹلمنٹ کے باوجود بھی مسلمانوں کو ان کو رائٹس نہیں مل رہی یونائٹڈ انڈیا کے اندر تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کنٹری کو ڈیوائڈ کر لیں. یہ بات انہوں نے کب کی تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے, 13 مارچ 1940 کو انہوں نے یہ بات کی تھی. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ لاہور ریزولوشن میں کانسٹیٹیوشنل چینجز کے حوالے سے کیا کنڈیشنز انہوں نے رکھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یعنی بی از دا رائٹ آنسر کہ اٹ شوڈ بی فریم ود مسلم کانسینٹ, یعنی کہ مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے وہ آئین جو ہے وہ بننا چاہیے. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ لاہور ریزولوشن کا الٹیمیٹلی ان کا کیا مقصد تھا مسلمانوں کے انڈیا کے لیے. انہوں نے جو مسلمانوں کی جو اسٹیٹ ہے انہوں نے کہا کہ ایک ایسی خود مختار اسٹیٹ ہونی چاہیے یہاں پہ وہ اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. اچھا جی, نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ جناح صاحب کا اس بات سے کیا مطلب تھا کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تب تک ورک نہیں کرے گا جب تک کوئی اس ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتا. کون سی ریالٹی کی بات کر رہے ہیں.
جناح صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی اگر آئین بنتا ہے تو وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے بنے گا، یعنی کہ مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے، ان کی جو رائٹس ہیں اس کا خیال رکھا جائے گا. سو بی از دا رائٹ آنسر کہ جناح صاحب نے مسلمانوں کی آئیڈینٹی اور ان کے رائٹس کی انہوں نے امپورٹنس دی تھی. نیکسٹ ٹائم سے کیا ہے کہ جو لاہور ریزولوشن میں جو ورڈ ہے پاکستان، اس کی کیا امپلائی ہوئی تھی. یہ جو ورڈ پاکستان ہے یہ مینشن تو نہیں ہوا تھا لاہور ریزولوشن میں، لیکن جتنی بھی اسٹرگلس کی جا رہی تھی پاکستان بنانے کے لیے ہی کی جا رہی تھی. سو بی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ یہ کس ڈاکومنٹ میں یہ بات کی گئی تھی کہ جن ایریاز میں مسلمان میجورٹی میں ہیں، جیسے کہ نارتھ ویسٹ اور ایسٹ، یہ علاقے جو ہے یہ الگ ہونے چاہیے، ان کی ایک الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے اور ان کے ہر صوبے کو خود مختاری ملنی چاہیے. یہ کس ڈاکومنٹ میں یہ بات ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی لاہور ریزولوشن 1940 میں. لاہور ریزولوشن کب اپروو کیا گیا؟ 24 مارچ 1940 کو. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ مسلم لیگ کے اینول سیشن میں جو کہ لاہور 3 مارچ 1940 کو ہوا، اس میں یہ جو ریزولوشن یہ کب موو کرایا، کس نے موو کرایا؟ یہ ریزولوشن موو کرایا تھا مولوی فضل الحق نے. اب ہم لاہور ریزولوشن کی سگنیفیکنس کی بات کرتے ہیں. اس میں جو MCQs آئے ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ کون سا وہ سگنیفیکنٹ ورڈ تھا جو لاہور ریزولوشن میں یوز تو نہیں ہوا، لیکن اس کا میسج انڈائریکٹلی جو میسج تھا وہ سارا کا سارا اسی پہ تھا، پاکستان کا ورڈ. لیکن جو لاہور ریزولوشن میں پاکستان کا ورڈ یوز تو نہیں ہوا، یہ پر ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ساری کی ساری جتنی بھی اسٹرگلس کی جاتی ہے پاکستان بنانے کے لیے ہی کی جا رہی تھی. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ لاہور ریزولوشن جو ہے وہ مسلمانوں کی میجورٹیز کے حوالے سے کیا انہوں نے کیا. لاہور ریزولوشن نے ان کے لیے کہا کہ جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں نا مسلمانوں کے لیے، یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا مسلمانوں کے لیے. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ کون سی ٹیریٹریز جو ہیں لاہور ریزولوشن اس کے اوپر فوکس کیا تھا. ایسٹرن اور نارتھ ویسٹرن جو ریجنز ہیں اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا تھا. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ جو یہ ورڈ ہے یہ اسٹیٹس کا، یہ اسٹیٹ میں کب ریپلیس ہوا، کس سال میں یہ ریپلیس ہوا تھا. پہلے کیونکہ اسٹیٹس کا ورڈ یوز ہو رہا تھا، لیکن بعد میں چینج ہو گیا تھا اسٹیٹ میں. یہ کب ہوا تھا؟ یہ 1946 میں ریپلیس ہو گیا تھا. اب ہم کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. کانگریس کا جو برٹش نے جو آفر دی تھی اگست 1940 میں، اس کا کانگریس کے اس حوالے سے کانگریس کا کیا رسپانس تھا؟ کانگریس نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے نان کوپریشن موومنٹ جو تھا وہ اسٹارٹ کر لیا تھا. سو سی از دا رائٹ آنسر. اور مسلم لیگ کا کیا رسپانس تھا؟ مسلم لیگ نے کہا کہ ہمیں ایک سیپریٹ مسلم اسٹیٹ چاہیے. سو بی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ جو برٹش نے ایک آفر دی تھی اگست 1940 میں وار کے حوالے سے کہ ان کو انڈیا کی طرف سے نا وہ کوپریشن چاہیے تھا وار میں، انہوں نے کیا آفر دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو ایگزیکٹو کونسل وائسرا ہے اس کی ایکسپینشن کی جائے گی اور جو نیشنل ڈیفنس کونسل ہے اس کی سیٹنگ کی جائے گی. سو بی از دا رائٹ آنسر. اب ہم کرپس مشن کی بات کرتے ہیں. کرپس مشن کب ہوا؟ یہ کب آیا تھا؟ یہ آیا تھا مارچ 1942 میں. اس کے بعد ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز ہیں یہ کرپس مشن میں جو ہوئے، اس میں کیا انہوں نے پروپوزلز دیے تھے برٹش نے انڈین کوپریشن کے لیے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ڈومینین اسٹیٹس بھی دیا جائے گا اور جو انڈین کانسٹیٹیوٹ باڈی ہے اس کو بھی فریم کیا جائے گا اور جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹس ہیں وہ بھی ریپرزینٹ کیے جائے گے. سو سی از دا رائٹ آنسر. یہ سارے کی ساری انہوں نے پروپوزلز دیے تھے. یہ جو ہندوز نے کوئٹ انڈیا موومنٹ سٹارٹ کیا تھا اگست کے مہینے میں، یہ کس سال میں انہوں نے کیا تھا؟ یہاں پہ وہ تو بتا دیا، کیا کہتے ہیں، منتھ تو بتا دیا، سال پوچھ رہا ہے. سال ہے 1942. اچھا جی. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ جو کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے جو کہ کانگریس نے سٹارٹ کیا تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ مسلم لیگ جو ہے وہ اس سے خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی اور انہوں نے ایک فریز یوز کیا تھا ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک انڈیا کی جو یونین ہے ان سے الگ ہونا چاہتی ہے، اپنے لیے ایک الگ اسٹیٹ قائم کرنا چاہتی ہے. سو سی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ جو کرپس مشن کے جو پروپوزل اس کا کنٹیکس کیا تھا، یعنی کہ کرپس مشن بھیجا ہی کیوں کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور برٹش چاہتی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے. برٹش چاہتی تھی کہ انڈیا ہمیں سپورٹ کرے. سو اس لیے کرپس مشن جو ہے وہ بھیجا گیا تھا. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ مسلم لیگ نے کرپس کمیشن کے پروپوزلز کو کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ مسلمانوں کو یہ بیلیو تھا کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ اگنور کیے جا رہے. سو انہوں نے ان کے پروپوزلز کو ریجیکٹ کر دیا تھا. سو بی از دا رائٹ آنسر.
نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ یہ جو فریز ہے ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا، یہ مسلم لیگ کا اس حوالے سے کیا اسٹانس ہے، کیا انڈیکیٹ کر رہی تھی؟ مسلم لیگ نے کوشش کی تھی، انہوں نے کہ انڈین یونین جو ہے نا اس سے ہمیں الگ ہونا ہے، یعنی کہ ہمیں ایک الگ اسٹیٹ چاہیے. سو اس بات کا، اس فریز کا یہ مطلب ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ انڈین یونین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، سیپریٹ ہونا چاہتی، انہوں نے سیپریٹ رہنے کی کوشش کی تھی. اس فریز کا یہ مطلب ہے. نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ کون سی پولیٹیکل گروپ جو ہے وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ سے الوف رہے تھے؟ مسلم لیگ. نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ مسلم لیگ کا کرپس مشن کے فیلئر کے حوالے سے کیا رسپانس تھا؟ انہوں نے کہا کہ جو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں انڈیپینڈنس کے لیے وہ انہوں نے ریٹریٹ کر دیے تھے. انہوں نے دوبارہ سے اپنے ڈیمانڈز کی کہ ہمیں ایک الگ اسٹیٹ چاہیے انڈیپینڈنس سے، جہاں پہ اپنی زندگی جو وہ اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ کرپس مشن کے جو کرپس مشن جو 1942 میں بھیجا گیا، اس کا مین آبجیکٹو کیا تھا؟ انڈیا کی ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، برٹش چاہتی تھی کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کریں. سو بی از دا رائٹ آنسر کہ ٹو نیگوشیٹ انڈین کوآپریشن فار دا وار. نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ مسلم لیگ کا کرپس پروپوزلز کے حوالے سے کیا سٹانس تھا؟ مسلم لیگ کا مسلمانوں نے سارے کے سارے ان کی جو پروپوزلز ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے تھے. نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ کانگریس نے جب کرپس مشن کی پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا، انہوں نے کہا کیا ڈیمانڈ تھی؟ انہوں نے کہا کہ جنگ کے فوراً بعد جو ہے ایک رسپانسبل گورنمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دینی چاہیے. یہ کانگریس کی ڈیمانڈ تھی. اب نیکسٹ ٹاپک ہے گاندھی اور جناح صاحب کی ٹاکس ہوئی تھی سپٹمبر 1944 میں. اس میں سیمسے کی ضائع ہے. پہلا یہ ہے کہ گاندھی اور جناح صاحب کی جو ٹاکس ہوئی تھی سپٹمبر 1944 میں، گاندھی صاحب نے کس چیز کے اوپر زور دیا؟ گاندھی صاحب چاہتے تھے کہ یونائٹڈ انڈیا رہے، یعنی کہ مسلمان اور ہندو ساتھ میں رہے. سو ڈی از دا رائٹ آنسر. جناح صاحب نے گاندھی کی اس چیز کے اوپر انہوں نے کیسے رسپانس کیا، یعنی کہ جو وہ چاہتے تھے کہ یونائٹڈ انڈیا رہے، جناح صاحب نے کسی کے اوپر زور دیا؟ انہوں نے دوبارہ ہی اس بات کو ریپیٹ کیا کہ جو مسلمان ہیں ان کی جو آئیڈیالوجیکل جو کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے وہ اپنی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اس کے اوپر قائم ہی رہیں گے. سو بی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ گاندھی اور جناح ٹاکس جو ہوئی تھی سپٹمبر 1945 میں، ان کا مین پوائنٹ کیا تھا؟ ہماری طرف سے مسلم لیگ کی طرف سے 2 نیشن تھیوری جو ہے جناح صاحب یہ ایکسپٹ کروانا چاہتے تھے. سو بی از دا رائٹ آنسر. اس کے بعد ہم سے کیوں ہے کہ گاندھی جناح صاحب کی جو ٹاک ہوئی سپٹمبر 1944 میں، اس کا پرپس کیا تھا؟ جتنے بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان، اس کی سیٹلمنٹ کرنی تھی. سو بی از دا رائٹ آنسر. یہ تھا چیپٹر نمبر 11 کے ایم سی کیوزز. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کوڈ نیٹ کو لاسٹ میں سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ساتھ ساتھ ملتی رہا کرے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.